علماء ذویل احترام، مشائخ سادات، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المختار الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، شب برات کی اس حسین ساعت میں یہاں پر جو ٹھاٹے مارتا ہوا انسانی ہجوم ہے، یہ در حقیقت عاشقان مصطفیٰ کا ہجوم ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آج کی رات جاگتے بھی عاشق ہی ہیں۔ آج کی اس حسین شب میں کیا ہی بہترین موقع عنایت کیا رحمت عالم کمیٹی والوں نے کہ سارے ایک میدان میں جمع ہو کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سن رہے ہیں، اور اللہ کی رحمت کاملہ سے یقین ہے کہ اس مجمع میں کوئی تو اس کا محبوب بندہ ہوگا جس کے صدقے اللہ ہم سب کی توبہ قبول کرے گا، اور ہماری حاضری ہمارے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ میرے عزیزو، میں نے ایک بات محسوس کیا ہے، اکثر جلسوں میں، ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب بھی میرا تعارف کروا رہے تھے آپ کے سامنے، اللہ مجھے ان کے حسن ظن کے مطابق بنائے، جلسہ کسی اور خاص رات کے نام سے ہو یا کسی بزرگ کے عرس کے نام سے ہو، میں جتنے جلسوں میں شریک ہوتا ہوں اب تک میں نے یہ بات محسوس کی، کسی رات کا جلسہ ہو یا کسی بزرگ کے عرس کا جلسہ ہو، لیکن اس کے ساتھ یہ ٹائٹل ایڈ کر دیا جاتا ہے تحفظ ناموس رسالت، اور یہی ہماری زندگی کا شیوا ہے اور یہی ہماری زندگی کا دستور ہے۔ اس بات کی مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے ہاں کوئی بھی جلسہ ہو جائے لیکن وہ نام مصطفیٰ کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہو سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت آج کے دور میں تمہارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اللہ کا کروڑا احسان کہ آپ کے اس ہلچل والے شہر میں، جہاں لوگوں کو ان تمام مجالس میں شرکت کی زیادہ فرصت نہیں، اکثر لوگ دنیا دار ہیں، لیکن آپ رات کے 2 بجے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے دن کے 2 بج رہے ہیں۔ یہ گرمی بھی عشق رسول کی ہے۔ میرے عزیزو، میں اپنا انٹروڈکشن اور اپنا تعارف صرف اس بات سے کراتا ہوں، یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے،
اور ہر ایک کا اب مقصد کیا ہونا چاہیے؟ جتنے یہاں لبیک کا نعرہ لگا رہے تھے، میں نے تو یہ ارادہ کیا ہے اور آپ کا بھی یہی ارادہ ہونا چاہیے، جس کو ہم نے یوں عرض کیا یا رسول اللہ، ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے، یا رسول اللہ تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے۔ اللہ تعالیٰ اسی جذبے کے ساتھ ہمارا خاتمہ عطا فرمائے۔ میں آج کی رات میں بہت کچھ عبادات، ریاضات، مجاہدات، وظائف کرنے ہیں، اور میں یہاں پر مختصر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، کچھ میسیجز جو ہیں، اس کے بعد پھر ہم جیسے کہ معمول کے مطابق ذکر کی محفل سجائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا بھی کریں گے، کیونکہ آج کی رات مغفرت کی رات ہے۔ سب سے پہلے میں شعبان المعظم کے اس نصف کے متعلق عرض کر دوں، بہت لوگ، دو طرح کے لوگ آج میسیجز میں مصروف تھے، ایک معافی نامہ بھیجنے والے اور دوسرے والے، یہی دو لوگ آج کنٹینیو بزی تھے۔ معافی مانگنے والا طبقہ تو اچھا طبقہ تھا کہ کم از کم انہیں احساس تو ہے کہ ہمیں کسی سے معافی طلب کرنی چاہیے، اور دلیل مانگنے والے وہ ایسے کام چور ہیں کہ ان کو عبادت سے کوئی غرض نہیں۔ آج بھی ہم سے آتے ساتھ حیدرآباد میں سب سے پہلا سوال یہی ہوا کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے ثابت ہے رات کو آپ جاگتے ہیں، رات کو یہ اس طرح جاگنا کیا ثابت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی بیٹیوں کی شادی میں، منگنی میں اور مہندی میں جو جاگتے ہیں اس کا ثبوت تو لے آؤ، ڈھول باجے کرتے ہو اس کا ثبوت تو لے آؤ، تمہارے برتھ ڈے پارٹیاں تو 12 کے بعد شروع ہوتی ہیں اس کا ثبوت تو لے آؤ، تمہارے پاس دنیاوی مشاغل کے لیے رات جاگنے میں کوئی دلیل کی ضرورت نہیں، اور ایک بندہ مومن اللہ کی یاد کے لیے رات جاگے تو یہ دلیل کس طرح سے آ رہی ہے، کس طرح کا مطالبہ ہے؟ یہ شیطان مطالبہ کرتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے، میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو ناچتے ہوں گاتے ہوں آج کی رات، ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں، لیکن آج کی رات اگر کوئی بندہ عبادت کرتا ہے تو کیا اس سے بھی آپ دلیل پوچھو گے کہ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ عزیزان گرامی، پہلا جواب تو ہمارا یہی تھا۔ دوسرا جواب یہ ہے، آپ یہ پوچھتے ہیں کیا اس رات کو رسول اللہ نے جاگا تھا؟ نادان، تجھے پتہ نہیں، میرے رسول تو 365 راتیں جاگتے تھے، وہ تو سال بھر اپنی امت کی مغفرت کی دعا کرتے تھے۔ آج کی رات کی کیا خصوصیت ہے؟ اور الحمدللہ ہم اسی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں جس کے امام نے یہ کہا تھا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جاگا کیوں نہیں؟ جاگا ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات میں آپ کو بتاتا ہوں، جامع ترمذی کی حدیث ہے اور مشکات المصابیح کی حدیث ہے، جس میں صحیح احادیث ہے، وہ میں پہلے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک رات میں اپنے حجرے میں سوئی تھی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے حجرے میں تھے، اس دن باری میرے ساتھ حضور کی گزارنے کی تھی، لیکن آدھی رات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ حضور حجرے میں نہیں ہے، میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی، سوچا کہ کسی اور زوجہ کے گھر حضور تشریف لے گئے ہوں گے، تو مسجد میں جا کر دیکھی، مسجد میں نظر نہیں آیا، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رات کی کئی پہر گزر چکے تھے، میں چلتی ہوئی باہر نکلی۔ یہ صحابہ یا حضور کے اہل بیت کا ایک طریقہ تھا حضور کو ڈھونڈنے کا، کسی سے پوچھتے نہیں تھے بلکہ حضور کی خوشبو سونگتے ہوئے نکلتے تھے۔ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ ماں عائشہ صدیقہ اسی خوشبو کی بدولت ڈھونڈتی ہوئی آئیں تو دیکھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج کی رات جنت البقیع قبرستان میں تھے، مومنین کی مغفرت کی دعائیں کر رہے تھے، وہاں پر تسبیح و اذکار پڑھ رہے تھے۔
پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ اپنے گھر واپس آئیں حجرے میں، تو ان کے جسم کے اندر گرمی تھی، حرکت تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس جب تشریف لائے، پوچھا اے عائشہ کیا بات ہے، تم گھبرائی ہوئی ہو، بے چین ہو؟ کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ اس کے رسول تمہارے ساتھ کچھ غلط کریں گے، زیادتی کریں گے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں ہرگز نہیں یا رسول اللہ، میں نے یہ سوچا تھا کہ آپ شاید کسی اور زوجہ کے گھر گئے ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں اتدرین هذه اللیلہ، عائشہ آج کی رات کے بارے میں تو جانتی ہے یہ کون سی رات ہے؟ ماں عائشہ صدیقہ نے پوچھا یہ کون سی رات ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آج کی رات رب ذوالجلال آسمان اول پر نزول فرماتا ہے، اور ایک روایت میں یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج لوح محفوظ پر سارے انسانوں کے رزق لکھنے کا حکم فرماتا ہے، اور جو مدبرات امر فرشتے ہیں ان کو یہ تمام معاملات سپرد کر دیے جاتے ہیں کہ آج کی رات سے لے کر اگلے سال تک کس کو کتنا رزق ملنے والا ہے، کس کو کتنے بچے ہونے والے ہیں، یا کس کی شادی ہونے والی ہے، یا کس کی موت ہونے والی ہے، یہ سب آج کی رات مدبرات امر جو فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں، ان کے پاس بھیج دیا جاتا ہے۔ اسی رات رزق کی تقسیم ہوتی ہے، تمام معاملات کی تقسیم ہوتی ہے۔ یہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اب روزے کے متعلق پوچھے، ماں عائشہ صدیقہ خود فرماتی ہے کہ میں نے رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزہ رکھتے ہوئے حضور کو اگر دیکھا ہے تو شعبان کا مہینہ، کثرت سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس میں روزہ رکھتے تھے۔ اور پھر ارشاد فرماتے اس ماہ مبارک میں اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں اس حالت میں پیش ہو جب میں روزے کی حالت میں ہوں۔ میرے عزیزو، آج جو دن گزر گیا، مغرب کے بعد اب ہماری 15ویں شعبان شروع ہو گئی، 14ویں شعبان تک جتنے بھی ہمارے اعمال تھے وہ سب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو چکے۔ آج جو روزے سے تھے ان کے متعلق بھی یہی ہے کہ حضور کی سنت کہ حضور یہ چاہتے تھے کہ میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوں میں اس حالت میں ہوں کہ میں روزے سے ہوں، یہ سنت ہے۔ اور دلائل کی بات کرتے ہیں آپ، تفسیر ثعلبی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو سید المفسرین کہا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں پورے سال میں 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی۔ صحابی رسول کی بات کر رہا ہوں۔ بعض لوگوں کا ایسا لگتا ہوگا کہ یہ بریلویوں کی بنائی ہوئی رات ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جمعہ کی رات، رجب کی پہلی رات اور شعبان کی 15ویں رات، اور دونوں عید، بقرعید اور رمضان کی عید کی رات، یہ 5 راتیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ حتیٰ کہ اب میں آپ کو صحاح ستہ میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب شعبان کا مہینہ داخل ہو جائے تو اس کی راتوں کو کھڑے ہو جایا کرو اور اس کے دنوں میں روزے رکھا کرو۔ جس کو دلیل کی ضرورت ہے وہ ہم سے پوچھے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل شہر شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، جب شعبان کا مہینہ آ جائے تو اس کی راتوں میں قیام کرو اور اس کے دنوں میں روزے رکھو۔ اس میں خصوصیت تو نہیں ہے کوئی بھی، پورے شعبان کے لیے حضور نے فرمایا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پھر اس کو 15 کو ہی خاص کیوں کرتے ہیں آپ، 15 کو ہی کیوں خاص کرتے ہیں؟ ان کو پہلا جواب تو یہ ہے میاں ٹھیک ہے ہم 15 کو خاص کرتے ہیں، آپ خاص مت کرو، پورا مہینہ رکھ لو، آپ پورا مہینہ رکھ لو، حضور کی سنت ہے۔ ان کو رکھنا بھی نہیں ہے اور کسی کو رکھنے دینا بھی نہیں ہے۔ یہ کام کس کا ہے؟ ابلیس لعین کا ہے، یہ شیطان مردود کا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں دلائل بہت سارے ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا
اور تفسیر ساوی علی جلالین ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. شعبان کی عظمت کیا ہے سنیے. اس میں جو روایت ہے تفسیر ساوی میں فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 شعبان کی رات کو کھڑے ہوئے. اور یہ مہینہ اسی لیے زیادہ افضل بھی ہے کہ یہ مہینہ میرے مصطفیٰ کا مہینہ ہے. اور یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان غنیت الطالبین میں ہے کہ شعبان کا مہینہ رسول اللہ کا مہینہ ہے, کثرت سے اس میں اپنے رسول کو یاد کرو. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں جو روایت تفسیر الساوی میں ہے, 13ویں شعبان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کھڑے ہوئے اور کیا کیا توجہ. آج لوگ دلیل پوچھ رہے ہیں اپنے نبی کو یاد کرنے کے لیے. 13ویں شعبان کو میرے آقا کھڑے ہوئے اور رات بھر مولا کریم کی بارگاہ میں یہ عرض کرنے لگے, مولا میری امت کی بخشش میرے حوالے فرماتے. حضور نے 13ویں شعبان کو یہ دعا کی تو روایت میں کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا کی کہ آپ کی 1/3 امت کی بخشش آپ کے حوالے, آپ شفاعت کر سکتے ہیں. 1/3 1/3 امت کی سفارش آپ کر سکتے ہیں. 14ویں رات کو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے, رات بھر عرض کرنے لگے, مولا میری امت کی شفاعت میرے حوالے کر دے, ان کی بخشش میرے حوالے کر دے. اللہ رب العزت نے 14ویں شعبان میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم فرمایا 2/3 امت کی بخشش کی سفارش آپ کے حوالے ہے. 2/3 امت کی سفارش آپ کر سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا اس پر بھی راضی تھے, بلکہ 15ویں شعبان کی رات آئی, یہ رات, یہ تیسری رات تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہوئے اور آج کی رات کھڑے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی دعا کی, مولا میری بقیہ امت کی سفارش میرے حوالے فرما دے. آج کی رات رب ذوالجلال نے اپنی رحمت کے پورے دروازے کھول دیے اور ارشاد فرمایا, اے محبوب آپ کی پوری امت کی سفارش آپ کے حوالے ہے, سوائے اس مشرک کے, سوائے اس کافر کے جو آپ سے منہ پھیر کر بھاگتا ہے, اس کی سفارش آپ کے حوالے نہیں. اس کا حساب تو اللہ قیامت کے دن خدا تک لے گا. آج کی رات میرے عزیزوں, میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکمل شفاعت کرنے کا اختیار دیا گیا ہے. پوری امت کی شفاعت, پوری امت کی شفاعت. شفاعت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے, سفارش کریں گے. بخشنا تو مولا کا ہی کام ہے, مغفرت تو رب تعالیٰ کی شان ہے. اب سنیے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول جو حدیث میں نے آپ کو بتائی, 5 راتیں جو دعاؤں کی قبولیت کی ہیں, اسی طرح آپ سے ایک اور روایت ہے. آپ نے فرمایا کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے لوگوں کو معاف فرماتا ہے, یہ ترمذی کی حدیث ہے, اتنے لوگوں کو معاف فرماتا ہے کہ بنو کلب ایک قبیلہ تھا جس کی بکریوں کے بال ہیں, اتنے لوگوں کو اللہ جہنم سے آزاد فرماتا ہے. یہ ساری حدیثیں پڑھنا چاہیں تو کتابوں میں موجود ہیں. میں آپ کو صرف چکھا رہا ہوں اس لیے کہ آپ بھی یاد نہیں رکھیں گے. الحمدللہ یہاں پر سنیوں کا مجمع ہے اور اکثر ہمارا معمول یہی ہے, ہمارا تو معمول یہی ہے. بہت سارے لوگ, ہم اپنوں میں یہ نہیں کہتے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں میلاد کہاں سے ثابت ہے, شب برات کہاں سے ثابت ہے, شب قدر کہاں سے ثابت ہے, تو ہم تو صرف پہلے لفظوں میں صرف اتنا ہی کہتے, یہ تو صرف سنیوں کی قسمت سے ثابت ہے. یہ ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے, یہ ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ موقع عطا فرماتا ہے گاہے بگاہے اور بندے اس کو یاد کر لیتے ہیں. عزیزان گرامی اوقات, اور ایک حدیث, کیا قبرستان جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے, اس پر بھی بڑے اعتراضات ہیں. خزانۃ الروایات بحوالہ فتاوی رضویہ شریف اعلیٰ حضرت نے بھی نقل فرمایا کہ آج کی رات روحیں تمہارے گھروں میں آتی ہیں,
قبروں پر جتنے بھی آرام کر رہے ہیں ان کی روحیں تمہارے گھروں پر آتی ہیں، اور جو گھر میں ذکر و اذکار ہو، عبادات ہو اور انہیں ایصال کیا جاتا ہے، وہ لے کر قبرستان واپس جاتی ہیں اور اپنے پڑوس میں فخر کرتی ہیں کہ میرے گھر والوں نے مجھے یہ دیا، میرے گھر والوں نے مجھے یہ تحفے دیے۔ آج کی رات روحوں کے عید کی بھی رات ہے، لیکن وہ روحیں جن کے گھر والے انہیں کچھ نہیں دیتے، واپس قبرستان جاتے ہوئے یہ کہتے ہوئے جاتی ہیں اللہ تمہارا اس سے بھی برا حال کرے۔ وہ انہی لوگوں کو کوس کر جاتی ہوں گی جو دلیل بار بار پوچھتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ ہر سنی 2 رکعت نفل تو آج پڑھتا ہی ہے، قبرستان سے گزرتے ہوئے سلام تو کرتا ہی ہے۔ ہم اپنے بزرگوں کو بھولنے والوں میں سے نہیں ہیں، جن کو بار بار دلیلوں کی ضرورت ہے ان کی روحیں آ کر کوس کر جاتی ہوں گی۔ بہرحال یہ شعبان المعظم کا مہینہ، جس کے متعلق تاریخ یہ ہے کہ ایک تاریخ میں آپ کو بتاؤں، اس مہینے کی ایک اور تاریخ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نبوت اس مہینے میں ملی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے نور معرفت اس مہینے میں دیا۔ اس سے بڑی چیز یہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی مہینے میں مکہ والوں کے مطالبے کی وجہ سے اپنا اشارہ چاند کی طرف کر کے 2 ٹکڑوں میں تبدیل فرمایا تھا۔ تو شق القمر کا جو معجزہ میرے آقا کا ہے وہ شعبان المعظم میں پیش آیا، وہ شعبان المعظم میں آیا ہے۔ میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ لوگوں کو انڈیپینڈنس ڈے یاد تو ہے، ریپبلک ڈے تو یاد ہے۔ آج پوچھتا ہوں میں کہ 15 اگست ہماری آزادی کا دن ہے، ہر سال مناتے ہیں۔ ارے میاں 1947 میں آزاد ہوا تھا نا، تو ابھی تک کیا ہے؟ یا ہر سال آزاد ہو رہا ہے؟ ہر سال آزاد ہو رہا ہے؟ نہیں، ایک بار ہوا تھا لیکن اس کی خوشی اب تک منائی جا رہی ہے۔ اس پر کسی کو اعتراض نہیں، میاں ہم بھی مناتے ہیں، ہمیں بھی خوشی، ہم اسی ملک میں رہتے ہیں۔ لیکن جن کو شب برات نہیں منانا، شب معراج نہیں منانا، شب عید میلاد نہیں منانا، ان کے مدرسوں پر تو جھنڈے 15 اگست کو پورے دن بھر لہراتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ڈر ہے حکومت پر جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ بس فرق اتنا ہے، دلیل پوچھنے والے اپنے آقاؤں سے ڈرتے ہیں اور سنی اپنے آقا سے محبت کرتے ہیں۔ تمہارا آقا تمہیں مبارک، ہمارا آقا ہمیں مبارک۔ الحمدللہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جی رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے لیے جی رہے ہیں۔ اقبال نے سچ کہا تھا، ڈاکٹر اقبال نے، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی۔ وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ آج مجھے پتا ہے میرے عزیزوں کچھ باتیں اور میں وقت کے تقاضے کے عین مطابق ہیں آپ کو عرض ضرور کروں گا۔ آپ کبھی یہ مت سمجھنا کہ مجھے بڑا مجمع مل جائے تو میں کچھ بھی بول لیتا ہوں۔ میرے پاس 4 لوگ بیٹھے ہوں تب بھی میں وہی بات کروں گا، اور 4 لاکھ لوگ بیٹھے ہوں تب بھی میں وہی بات کروں گا، اس لیے کہ میں سامنے مجمع کو دیکھ کر نہیں بولتا، میں مکین گنبد خضرا کو دیکھ کر بولتا، ان کی رضا کو مد نظر رکھ کر کے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی شریعت پر کوئی آنچ نہ آنے پائے، ہم اس پر بولتے رہیں گے۔ اب اس سلسلے میں کوئی بھی چہرہ آ جائے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ سنیوں اپنا عقیدہ اتنا مضبوط رکھو، اتنا مضبوط رکھو۔ اعلیٰ حضرت نے کتنا پیارا پیغام دیا، تم کب تک ان کی اٹھاتے گھومتے رہو گے جوتیاں، کب تک ان کی دھوتیوں میں گھس کر کے پناہ لیتے رہو گے؟ ان کے حالات ایسے ہیں کہ آج ہے کل نہیں ہے، اور اس کے بعد یہ بدلتے تخت تمہیں مجبور کر ڈالیں گے، تم کہیں کے نہیں رہ جاؤ گے۔ اسی لیے جینا ہو اس سرزمین پر تو یوں جیو جیسے عاشقان مصطفیٰ جیا کرتے تھے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔
توجہ، میں آج آپ کے سامنے توجہ، آج عقیدے کی مضبوطی اسی بات پر ہے کہ مسلمان اگر ڈرے سہمے ہوئے ہیں تو میں یہ نکالنا چاہتا ہوں، اور میں نے یہ بچپن سے سنا ہے کہ حیدرآبادی لوگ ڈرتے نہیں ہیں، الحمدللہ ڈرتے نہیں ہیں۔ اللہ کرے کہ ایسے ہی آپ کے دل مضبوط رہے، اور ہندوستان میں بھی ہمارے نیتاؤں میں جو سر چڑھ کر کے بولتے ہیں وہ بھی حیدرآبادی سے ہیں۔ لوگوں کو شیروانی سے پریشانی بھی ہے۔ آپ کو میں یہی کہنا چاہتا ہوں، یہ جو تمہارا وصف ہے اسی کو زندہ رکھو۔ بریلی کے امام نے کہا ہے خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ عبد مصطفیٰ کا مطلب کیا ہے؟ مصطفیٰ کا غلام۔ جب تم یہ کہتے ہو کہ میں محمد عربی کا غلام ہوں تو ڈر کر کیوں جیتے ہو؟ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اگر تمہارے سامنے کوئی موب لنچنگ کا واقعہ لا کر دہشت پیدا کی جائے اور ڈرایا جائے، اگر تو بھی اللہ اللہ کرے گا تو دیکھ جس طرح اس کو رسی سے باندھ کر کے مار دیا گیا، تیرا بھی حشر ایسا ہی ہوگا۔ ان کتوں کو صرف اتنا کہہ دو اگر تم مارتے ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ میری تاریخ میں بلال حبشی بھی موجود ہے، خبیب ابن عدی بھی موجود ہے۔ ہمیں بچپن سے سکھایا گیا ہے، حسین ابن علی نے اپنے شہزادوں کو کربلا میں اتار کر کے پوری امت کو یہ درس دیا ہے، ٹکڑے ہو جائیں تو برداشت کر لو، میرے مصطفیٰ کی شریعت پر آنچ آنے نہ دینا۔ یہ عزم، یہ حوصلہ، یہ استقامت رہے۔ آج جو میں بات عرض کر رہا تھا، ہو یہ گیا ہے کچھ لوگوں کو چاپلوسی کی پالیسی کہ کسی کو راضی کرنے کے لیے لوگ اس قدر گر جاتے ہیں کہ انہیں یہ بھی یاد نہیں رہتا وہ خود تھے کیا۔ ایک بات یاد رکھیں، انسان سب سے زیادہ گر جاتا ہے اس وقت جب انسانوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ صوفیاء اکرام فرماتے ہیں جب تک اس کے اندر سے یہ ہوس نہیں جائے گی وہ اللہ کی بارگاہ میں مقامات نہیں حاصل کر سکتا۔ انسانوں کو راضی کرنے کے لیے جو جی رہا ہے، فلاں راضی ہو جائے، فلاں راضی ہو جائے، کبھی سیٹھوں کو راضی کرو، کبھی نیتاؤں کو راضی کرو، کبھی پولیس کو راضی کرو۔ دنیا میں کتنے ہیں جس کو تم راضی کرتے رہ جاؤ گے؟ اسی لیے رب نے فرمایا فلا تخشوہم واخشونی، ان سب سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اللہ کا حکم ہے، ایک ذات سے تم خوف رکھو گے، اللہ ساری خوف تمہارے دل سے نکال دے گا۔ دنیا کا ڈر تمہارے سینے سے اللہ نکال دے گا۔ جینا ہے اس لیے کہ مجھے پیدا کیا ہے میرا مولا، مجھے موت دے گا میرا مولا، مجھے رزق دے رہا ہے میرا مولا، مجھے کھلاتا پلاتا ہے میرا مولا، مجھے سانسیں دیتا ہے میرا مولا۔ جب سب کچھ وہی دیتا ہے، موت بھی وہی، حیات بھی وہی، تو ڈرنا بندوں سے کیوں ہے؟ اور مجھے یہ بتاؤ تمہارے ہر عمل کی سزا اور جزا دینے والا کون ہے؟ اب میں چند سوالات کرتا ہوں، تمہاری زبان سے ایک ہی لفظ آئے گا، آج کی رات ہے۔ کیونکہ میں ابن ماجہ شریف کی حدیث پوری آپ کے سامنے نہیں پڑھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج کی رات اللہ رب العزت آسمان اول پر اجلال فرماتا ہے اور بندوں کو پکار کر یہ کہتا ہے اللہ مستغفر فاغفر لہ، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اسے بخش دوں، کوئی ہے جو بیمار مجھ سے شفا مانگے میں اسے شفا دے دوں۔ آج کی رات رب تعالیٰ خود بندوں سے فرما رہا ہے تمہارا تعلق آج اللہ سے اتنا جڑ جائے۔ اس لیے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ میں رزق کون دیتا تھا؟ تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد ماں کے سینے میں خون کو بدل کر دودھ بنا کر رزق کس نے بنایا؟ تمہارے بچپن سے لے کر جوانی آ گئی یا بڑھاپے تک تمہیں مفت بغیر کسی معاوضے کے سانسیں کون دیتا ہے؟ یہ پوری زمین کس کی ہے؟ یہ آسمان کس کا ہے؟ یہ کائنات کے سارے اشیاء کس کی ہے؟ جب تمہاری زبان پر اللہ اللہ ہے، پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں ہماری زندگی کا طریقہ بھی یہی ہے۔ جب تم پیدا ہوئے تھے ماں کی گود سے تو سب سے پہلے تمہیں نہلا دھلا کر کے لایا گیا تھا مولوی صاحب کے پاس یا کسی صالح بندے کے پاس، اور کیا کہا گیا تھا کہ اس کے کان میں کیا پڑھو؟
سب کو پتا ہے سب سے پہلے تمہارے کان میں جو جملہ آیا وہ کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ کون سا جملہ تمہارے کان میں آیا؟ زور سے، پیچھے والوں کے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو توجہ، میں اس طرح بلوانے کا عادی نہیں۔ آپ زندگی میں شروعات کر رہے ہیں جس جملے سے اللہ اکبر، جس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے، اللہ سب سے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ سب سے پہلا جملہ میرے کان میں آیا، تمہارے کان میں آیا۔ اب پھر جب ہوش آیا تھا تو جس محلے سے گزرو مسجدوں کی آوازیں یہی پکارتی تھی، اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں یہ آواز سن کر کے مسجد میں اندر گیا، امام صاحب مصلی پر کھڑے تھے، تکبیر باندھا تو کیا کہہ کر؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں تو ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا، کسی کے سامنے جھکتا نہیں تھا۔ امام نے یہ کہہ کر کے جھکایا، اللہ ہو۔ امام نے کیا کہا؟ اللہ اکبر کہا، میں جھک گیا، اٹھا۔ پھر اس کے بعد ہم تو پیشانی کس کے لیے رگڑتے تھے؟ نہیں رگڑتے، لیکن امام نے جب یہ کہا اللہ اکبر، میں نے پیشانی بھی رکھ دیا۔ عزیزان گرامی، کیا تمہیں احساس ہے؟ میں ہاتھ باندھ لیا اللہ اکبر پر، سر جھکا لیا اللہ اکبر پر، پیشانی ٹیک دیا اللہ اکبر پر، میرے سارے اعمال اللہ اکبر پر، حتیٰ کہ وقت آیا میری موت کا، جب سانسیں رک گئی، کفن پہنا دیا گیا، جنازے میں لا کر رکھ دیا گیا، امام جنازے پر آ کر کھڑا ہوا، صفیں لگ گئی، امام نے رکعت باندھی، کیا کہہ کر؟ میں دنیا میں آیا تھا اللہ اکبر کہہ کر کے، دنیا سے جا رہا ہوں تو میری پوری زندگی یہی ہے میرے عزیزو، آپ کی میں کہہ رہا ہوں، ہر مسلمان کی زندگی وہ شروع کرتا ہے اس بات سے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور دنیا سے جاتا بھی ہے تو یہ اعلان کرتے ہوئے کہ اللہ سب سے، کوئی پرائم منسٹر، کوئی پریزیڈنٹ، کوئی کچھ بھی ہو، کوئی بادشاہ ہو، ہوگا 4 سال کا، ہوگا 5 سال کا، لیکن ہر زمانے میں ہر وقت اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ۔ یہ باتیں میں اس لیے آپ کے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے کہا۔ اب پہچانو ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں اللہ بھی ایک ہے، اوم بھی ایک ہے۔ یہ حالات آ گئے آج میرے عزیزوں۔ بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ میں ان لوگوں کا سختی سے رد کر رہا ہوں۔ میاں ذرا عقل سے کام لو۔ تمہارے سامنے جب کوئی بھی مولوی کا چہرہ ہے، کوئی بھی مولوی کا چہرہ ہے، چاہے میں بھی ہوں، جب تک اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو تم سر جھکا لو، یا یہ میرے مصطفیٰ کی شریعت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ کوئی مولوی صاحب ابھی پورے ہندوستان بھر کا ماحول خراب کیے ہوئے، انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے کون سے خواب میں ان کو نظر آیا کہ اوم بھی وہی ہے، اللہ بھی وہی ہے، ملا کر کے اور ثابت کرو کہاں سے ہے، تو کہا ہندوؤں کی کتاب میں اوم کے جو معنی لکھے ہوئے ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے بھی وہی معنی ہیں، اوم کے بھی وہی معنی ہیں۔ تم اپنی شریعت ان کی کتابوں سے ثابت کرو گے؟ ہماری شریعت میرے مصطفیٰ کی حدیثوں سے ثابت ہوگی۔ کسی اور دین کی کتابوں کا میرا دین محتاج نہیں ہے۔ اسلام ثابت کرنے کے لیے کسی بھی دوسرے مذہب کی کتاب کی بالکل ضرورت نہیں۔ اسلام کے پاس کیا کمی ہے؟ کون سی دلیل نہیں ہے؟ پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک کا ہر مسئلہ اگر کسی دین میں موجود ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کی شریعت میں۔ ہم دوسروں کی کتابوں سے یہ ثابت کریں گے اس کا معنی بھی وہی، اس کا معنی بھی وہی ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت عمر کا زمانہ ہے۔ کون عمر؟ جن کے جلال، جن کے روب و دبدبے سے قیصر و کسریٰ کانپتے تھے، لاکھوں کی فوجیں تھراتی تھی، مسجد میں کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے اور فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، عمر ابن خطاب آج اپنے کوڑے سے سب کو ہانکتا ہے، کل کو اگر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے علاوہ، ان کی شریعت کے علاوہ کوئی نیا مسئلہ میری طرف سے آئے تو تم کیا کرو گے؟ میرے پیچھے چلو گے؟ میری اطاعت کرنا ہر ایک پر واجب ہے، خلیفۃ المسلمین ہو۔ تو ایک غریب صحابی دیہات کے رہنے والے کھڑے ہو گئے مجمع میں،
کہا اے عمر ابن خطاب، جب تک آپ رسول اللہ کی شریعت بول رہے ہیں ہمارا ہر عضو تمہارے لیے قربان ہے، اور جہاں میرے مصطفیٰ کی شریعت سے ہٹ کر بات کرو گے تو تلوار نکال کر بتاتے یہ تلوار ہوگی اور تمہاری گردن ہوگی۔ وہ غریب صحابی کس کو کہہ رہے ہیں؟ عمر ابن خطاب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں اس وقت میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ سامنے چہرہ کس کا ہے، میں تمہارا اور میرا مقابلہ ہوگا میرے مصطفیٰ کی شریعت کی حقانیت بچانے کے لیے۔ شخصیتیں نہیں دیکھی جاتی ہمارے دین میں، بڑے مولوی صاحب بولے ہیں تو اس کا مطلب صحیح ہوگا، نہیں، وہ کچھ بھی بک 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 کر جائیں تو سب صحیح نہیں ہوتا۔ پہلے یہ دیکھیں آپ کوئی بڑے عہدے والا بول رہا ہے، اونچی ٹوپی والا بول رہا ہے، سفید داڑھی والا بول رہا ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں۔ میں کہتا ہوں اگر پھٹے جبے والا بھی بول رہا ہو لیکن دل عشق مصطفیٰ سے چمک رہا ہو، وہ ہمارے سروں کا تاج ہے، وہ ہمارے آنکھوں کا نور ہے۔ لیکن دل میں حضور کی محبت نہیں اور کسی حکومت کو راضی کرنے کے لیے اول فول بک رہا ہے تو پھر اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں اور نہ ہی ہماری قائد ہے۔ اب اللہ اکبر میں نے آپ کے سامنے اتنی بار کہلوایا صرف اسی لیے کہ اگر یہ فتنہ کل کو تمہارے ہاں آ جائے کہ تمہیں یہ کہہ دیا جائے کہ مولوی صاحب بھی یہ کہتے ہیں اوم بھی ایک ہی اللہ بھی ایک ہی ہے، تو کبھی اس کا بھی جاپ کر لو کبھی اس کا بھی جاپ کر لو، کہیں ہمارا نوجوان بہک نہ جائے، گمراہ نہ ہو جائے کہ ہمارے علماء نے جب یہ کہہ دیا ہے تو شاید اس کی تاریخ ایسی ہوگی۔ ایک بات یاد رکھیں، مولوی صاحب یہ کہتے ہوئے یہ بھی بہک گئے کہ انہوں نے دوسرے مذہب والوں سے پوچھا اوم کیا ہے، تو ان کو لوگوں نے بتایا کہ وہ ایک ہوا ہے، وہ ایک طاقت ہے۔ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں۔ ارے پاگلو، ہم ہوا کو اللہ کہتے ہیں؟ ہوا اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے۔ اگر ہوا کو ہی تم اللہ مانتے ہو تو اسی لیے ہواؤں میں آج اڑ رہے ہو۔ شاید تمہارا عقیدہ ابھی اس اللہ کی تک نہیں آیا، وہ قادر مطلق جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ کیسا ہے؟ وہ اللہ رب العزت، وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، مکان و مکانیت سے پاک ہے، انسانوں کے بس میں آنے سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ ہمارے یہاں جو تصور ہے اللہ کا وہ بہت الگ ہے، بہت الگ ہے۔ مجھے بتاؤ ہے مسلمانوں، حیدرآباد میں ہزاروں مسجدیں ہوں گی، آپ نماز کے لیے جب جاتے ہیں تو کیا محراب میں یا سامنے کی دیوار پر اللہ کی تصویر بنی ہے؟ چلو حیدرآباد میں نہیں، کسی دوسرے شہر میں ہے، دوسرے ملک میں ہے، کہیں سنا آپ نے؟ پوری دنیا بھر کی مسجدوں میں جا کر دیکھ لینا، اللہ کی کوئی تصویر نہیں بنائی گئی۔ یہی تو تمہاری خصوصیت ہے مسلمانوں کی، جو بغیر اپنے خدا کو دیکھے سجدے میں گر جاتی، بغیر دیکھے سجدے میں گرتی ہے اور اس کا یقین ہے کہ اللہ ہے۔ ہاں، یہ وہ دوسرا تصور تم کہاں لا کر فٹ کر رہے ہو، جن کو سامنے رکھنا پڑتا ہے پھر جھکنا پڑتا ہے، سامنے رکھنا پڑتا ہے پھر جھکنا پڑتا ہے۔ اور مذاق تو مذاق، ایک صحابی ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانے جاہلیت کی اپنی بات بتا کر کہتے ہیں آقا میری زندگی کے اسلام لانے سے پہلے کے دو واقعات ایسے ہیں، ایک واقعے کو یاد کرتا ہوں تو ہنسی آتی ہے اور دوسرے واقعے کو یاد کرتا ہوں تو رونا آتا ہے۔ حضور نے پوچھا وہ کیا ہے؟ فرماتے رونا اس بات پر آتا ہے کہ ہم جہالت کے زمانے میں بیٹیاں پیدا ہوتی تو گردن مروڑ کر دفن کر دیتے تھے، کہتے میں نے خود بھی دفن کر دیا۔ آج جب یہ بات احساس ہوتی ہے، یاد آتی ہے اسلام میں آنے کے بعد، تو رونا آتا ہے کہ ہم نے کتنا ظلم کیا اپنی بچیوں پر۔ اسلام لانے کے بعد احساس ہوا۔ حضور نے پوچھا پھر ہنسی کس بات پہ آتی ہے؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ زمانے جہالت میں جب ہم سفر پہ جاتے تھے تو آٹے کے خدا بنا لیتے تھے، آٹا گوندھ کر کے، کیونکہ سفر میں بھی ہم کو خدا چاہیے،
کہیں جائیں گے ہوا کا الگ ہے، پانی کا الگ ہے، کھانے کا الگ ہے، سب الگ ہے، سب الگ الگ ہم بنا کر کے لے کے چلتے تھے، کیونکہ بڑے بڑے پتھر کو اٹھا کر لے جانا مشکل تھا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کسی کو یہ نہ لگے میں 1400 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ آقا ہم وہ آٹے کے بنا کر لے جاتے تھے۔ حضور نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ کہا راستے میں چلتے تھے، پھر کبھی ایسا ہوتا غلہ اناج ہمارا ختم ہوتا تو کبھی اس کا ہاتھ توڑ کے کھاتے تھے، کبھی پیر توڑ کے کھاتے تھے، کبھی اس کی پورے سر کو ہی پکا کے کھا لیتے تھے۔ ان کو اسلام لانے کے بعد احساس ہوا، فرماتے ہیں کہ کس طرح کی جہالت میں تھا کہ میں خود ہاتھوں سے خدا کو بناتا اور خود ہی توڑتا بھی تھا، خود ہی کھاتا بھی تھا۔ عزیزان گرامی اوقات، خدا کا یہ تصور ہمارے ہاں نہیں ہے۔ اللہ کا جو تصور ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ میں محتاج ہوں اور وہ بے نیاز ہے، میں بھوکا ہوتا ہوں کھلاتا وہ ہے، میں اس کو کھلاتا نہیں، میں اس کو اٹھا کے بٹھاتا نہیں، میں اس کو سلاتا نہیں، میں اس کو پینٹ کر کے اچھا کرتا نہیں، میں ہی اگر سب کر کے خدا کو بناؤں تو پھر خدا کی کیا اہمیت رہ گئی؟ اپنے ہاتھ سے جس کو میں بنایا پھر اس خدا کی کیا اہمیت رہ گئی؟ بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے میرے بال نہیں تھے، بال بھی میرے مولا نے بنائے، میری آنکھ نہیں تھی، آنکھ بھی مولا نے دیا ہے، میرے ہاتھ نہیں تھے، ہاتھ بھی رب نے دیا ہے، میں تو نطفے کا ایک بوند تھا، میرے جسم میں ہڈیاں اس نے دی ہیں، گوشت اس نے دیے ہیں، چمڑیاں اس نے دی ہیں، اور زندگی گزارنے کا بھی ہمارا سلیقہ یہی ہے۔ ہم یہی عرض کرتے ہیں کہ ہم سوتے تو ہیں، اٹھاتا وہی ہے، ورنہ ہماری کسی کی طاقت نہیں۔ پانی پی تو لیتے ہیں، نکالنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں جب تک مولا نہ چاہے۔ عزیزان گرامی وقار، اللہ رب العزت کے متعلق جو ہمارا تصور ہے وہ اس کو بے نیاز ماننا، اور قرآن کی آیت ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، محبوب آپ فرماتے ہو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اب میں آپ سے آپ کا عقیدہ پوچھ رہا ہوں، آج بہت ضروری ہے یہ، کیا آپ بتاؤ ہواؤں کو خدا کہتے ہیں؟ ہوا خدا ہے؟ بارش خدا ہے؟ طاقت خدا ہے؟ یعنی کوئی بھی طاقت دنیاوی؟ اللہ رب العزت یہ چیزوں کا نام نہیں ہے، یہ سب چیزیں تو اس اللہ نے پیدا کیا، اس اللہ نے پیدا کیا۔ ایک صاحب آئے، سوال تو دیکھیے، ایتھسٹ جو آج ناستک جو ہے، جن کو کوئی خدا کو ماننا ہی نہیں ہے، وہ گمراہ کر رہے ہیں۔ اب کچھ ایکس مسلم نام سے ہمارے دجالی ٹی وی والے بہت ان کا آؤ بھاؤ کر کے بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، ان کو بٹھاتے ہیں، ڈیبیٹ کرواتے ہیں۔ میں تو اکثر یہی کہتا ہوں یہ بیچارے چینل والے ایسے ہیں جن کا کام تو آپ دیکھتے ہیں روزانہ ہمارا نام لیے بغیر تو دکان بھی نہیں چلتی، ہاں روزی نہیں چلتی، ان کو ہمارے اوپر کچھ نہ کچھ ڈیبیٹ کرنا ہے، اسلام پر، مسلمانوں پر، داڑھی پر، ٹوپی پر، برقعے پر، مسجد پر، کہیں نہ کہیں تو کچھ کرنا ہی ہے، ورنہ تو چینل نہیں چلے گا، مسالہ کہاں ملے گا۔ ایکس مسلم بھی ایسے لائے جا رہے ہیں جو صرف سوا خدا کے انکار پر بیٹھے رہتے ہیں، دلیل دو دلیل دو، کہاں ہے خدا، کہاں ہے خدا۔ عزیزان گرامی وقار، آپ کے اوپر جب ایسے سوالات ہیں، کالجز میں ابھی یہ بلا پھیلی ہوئی، یونیورسٹیز میں پھیلی ہوئی ہے، ایتھسٹ بہت تیزی سے لوگوں کے دماغوں کو پھیر رہے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں، اور پھر جب آپ کہتے ہیں اللہ ہے تو آپ سے کہتے ہیں کہ دلیل دو، کہاں ہے اللہ۔ ہزاروں دلیلیں ہیں میرے اللہ کے ہونے پر، خدا کے ہونے پر، لیکن آپ سب سے پہلے اس ایتھسٹ سے، اس گمراہ ملحد سے یہ پوچھو تو انکار جو کر رہا ہے پہلے اس کی دلیل دے کہ خدا نہیں ہے، خدا نہیں ہے اس کی دلیل چاہیے۔ آپ اس کے بعد شرم سے پانی پانی نہ ہو جائے تو پھر مجھے بتا رہے، پھر پوچھو آپ خدا نہیں ہے تو دلیل دے۔ میں پوچھتا ہوں یہ زمین سے یہ سبزہ کون اگاتا ہے؟ یہ جب کوپلیں نکل کر کے آتی ہیں تو اس میں پھول نکل آتے ہیں، اس میں رنگ کون ڈال کر جاتا ہے؟ کون ہے؟ کوئی جنات آتے، کوئی اور ہوتا ہے؟ کچھ ہے تو بتا، کوئی تو ہے جو اس پورے کائنات کے نظام کو سنبھالا ہوا۔ جو انکار کرتے ان کے لیے آپ پہلے پوچھیں کہ دلیل کیا ہے تمہارے پاس،
اور پھر آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں، پوری دنیا کے قوانین میں، فلسفی میں ایک چیز محال ہے، ناممکن ہے. کیا چیز؟ یعنی یعنی کوئی نان اینڈنگ چیز ایسی دنیا میں ہے ہی نہیں، ایسی ہے ہی نہیں. میں ہوں، میرے سے پہلے میرے باپ ہیں، میرے باپ سے پہلے میرے دادا ہیں، دادا سے پہلے پردادا ہے. آپ کوئی بھی چیز دنیا کی لے لیں، اس سے پہلے اس سے پہلے اس سے پہلے کچھ نہ کچھ ہے. لیکن کہیں تو جا کر آپ کو رکنا پڑے گا، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا. جب تک یہ تمہارا تصور نہ آئے اس وقت تک سائنس بھی اس کو باطل کہتی ہے. کوئی ایک لاسٹ اینڈ والی چیز ہونا ہی چاہیے، ورنہ تو سوچ اتنی ہے کہ کہیں رکے گی ہی نہیں. اب جیسے وہ لوگ کہتے ہیں اللہ سے پہلے کیا تھا، ہم کہتے ہیں تم ہی بتاؤ کیا تھا، تم ہی بتاؤ. کہا دوسرا اللہ تھا. میں پوچھتا ہوں اس سے پہلے کون تھا؟ پھر تم تیسرا لاؤ گے، ہم کہتے ہیں اس سے پہلے کون تھا؟ پھر تم تو لاکھوں تو گنتے جاؤ، میں تو پوچھتا ہی رہوں گا اس سے پہلے کیا، اس سے پہلے کیا. تمہیں کہیں تو جا کر اینڈ کرنا ہوگا اور بولنا ہوگا اس سے پہلے کوئی نہیں تھا. یہ میں اپنے اسلامی بات ہی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ پوری دنیا کا فلسفی قاعدہ یہی ہے، قانون یہی ہے. سائنس بھی اس چیز کو تسلیم کرتی ہے، کوئی ایک نقطہ ایسا ہو جس سے پہلے کوئی چیز نہیں. اور ہم کہتے ہیں جو ذات ایسی ہے جس سے پہلے کوئی نہیں، اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں. ایک میں آپ کو مثال بتا دوں. ایک خلیفہ کے پاس سوال ہوا اور کچھ مولانا لوگ تھے بیچارے، نئے طلبہ تھے، ان کے پاس ایک معتزلی آیا اور اس نے ان کو گمراہ کرنے کے لیے ایسی بات کیا. آپ بتاؤ، میں اب بھی آپ سے سوال کرتا ہوں، اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے یا نہیں؟ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر ممکن شے پر ہم کہتے ہیں. لیکن ابھی میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، اس نے بھی یہی مولانا لوگوں سے سوال کیا، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تمہارا یقین ہے؟ سبوں نے کہا یقین ہے، اللہ قادر ہے. اس نے کہا تو پھر وہ اللہ اس پر بھی قادر ہوگا کہ اپنی طرح ایک دوسرا اللہ پیدا کرے؟ ظاہر سی بات ہے نہیں پیدا کر سکتا. اگر آپ کہو گے تو وہ کہیں گے کہ پھر تو تم قادر نہیں مانتے اللہ کو. اللہ قادر ہے تو گویا کہ دوسرا بھی پیدا کر سکتا ہے. پھنسا دیا. کچھ لوگ سوچنے لگے کہ کیا جواب دیں. وہ آئے، اپنے وقت کے ایک صوفی درویش بزرگ تھے، ان کے پاس کہنے لگے، ایسے وہاں کے معتزلی گمراہی کہنے لگے کہ اللہ قادر ہے تو اپنی طرح ایک دوسرا بھی بنا سکتا ہے، دوسرا بھی بنا سکتا ہے. بہت اہم نقطہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، سنیے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کون سا سوال ہے؟ کہا ہم اس کا جواب نہیں دے سکے. انہوں نے بہت ڈانٹا اور کہا اس کا جواب میرے گھر میں کام کرنے والے لوگ دے دیں گے. کہا کہ اتنا علم رکھتے؟ کہا ہاں. ایک کام کرنے والے کو انہوں نے بھیجا خلیفہ کے پاس، بلاؤ اس کو جو سوال کیا ہے، معتزلی گمراہ ملحد. اس نے کہا کہ اللہ قادر ہے تو اپنی طرح ایک دوسرا بھی پیدا کر سکتا ہے، دوسری طرح پیدا کر سکتا ہے، قادر ہے. تو اس غریب مزدور نے جو کام کرنے والا تھا اس نے پوچھا کہ ہاں اللہ قادر ہے، اور اگر وہ دوسرا پیدا کر دیا اپنی طرح، توجہ، اللہ خالق ہے، اللہ خالق ہے، دوسرا جس کو پیدا کرے گا وہ مخلوق ہو جائے گا. وہ کیا ہوگا؟ وہ کیا ہوگا؟ جس کو پیدا کیا گیا ہے. اب مجھے بتاؤ وہ برابر کیسے ہو سکے گا؟ مخلوق ہونا ایک ایسا عیب ہے جو خالق میں آ ہی نہیں سکتا. اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے لم یلد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی. بات سمجھ کر کے چلے. اللہ کو اگر تم یہ کہتے ہو وہ قادر ہے، دوسرا اپنی طرح بنا سکتا ہے، چلو بنا لیا، تو جس کو بنایا وہ کیا ہے؟ وہ خالق کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو مخلوق ہے نا، اس کو تو خود اللہ نے بنایا، تو وہ کیسے خالق ہوگا؟ نہیں ہو سکتا. مخلوق ہونا ایک عیب ہے خالق کے لیے، وہ پیدا کسی سے نہیں ہو سکتا. اسی لیے تمہیں ماننا پڑے گا میرا مولا وہ ہے جو بے نیاز ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا.
ये अकीदे जरूरी थे, इसलिए मैं आपको अर्ज किया। इसलिए कि हमारा नौजवान आज डिबेट के चक्कर में टीवी देख देख करके कुछ लोगों को पढ़ करके गुमराह हो जाता है। बाज़ों ने मुझसे कहा था कि मौलाना का अगर रद्द भी आपको करना था तो दलीलों से करना चाहिए था। अक्सर मेरा हाल ये है कि जब अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ बात सुनता हूं तो जज्बात में बेकाबू हो जाता हूं, और ये ईमानी गैरत का तकाजा है। हम अपनी माँ के खिलाफ सुनना नहीं पसंद करते तो रहमान के खिलाफ कैसे पसंद करेंगे, जो 70 माओं से ज्यादा हमसे प्यार करता है। हम उस रसूल से जितनी मोहब्बत करते हैं अपने माँ बाप से भी नहीं करते, इसलिए कि हम अपनी जानों से ज्यादा मदीने वाले से मोहब्बत करते हैं। इसीलिए अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ जब कोई बात आती है हम बेकाबू हो जाते हैं। मैंने कहा सख्त जुमले में मानता हूं, मैंने पाखंडी भी कहा, दलाल भी कहा, मुनाफिक भी कहा, लेकिन किसको कहा? उसको कहा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत को नहीं समझ सका या अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान को नहीं समझ सका। फिर अगर कोई मुझसे कहता है आपने ये सख्त जुमले कह दिए, पाखंडी कह दिया, मुनाफिक कह दिया, दलाल कह दिया, अल्लाह की शान को तू नहीं देखता, अरे नादान मैंने तो कम कहा, खिंजीर नहीं कहा। इसलिए कि रब्बे जुल जलाल की शान को अगर नहीं समझ सका तो फिर कौन से एजाज से हम बात करें। बहरहाल इस मसले को आप समझो। अब आओ हम अपने उन्वान पर आते हैं, हम जिसके लिए आज जमा हुए हैं। ये शाबान का महीना किसका महीना है? मेरे मुस्तफा का महीना है। आओ उनकी यादों में अब अपनी गुफ्तगू को मैं समेटता हूं, इसलिए कि हमारे दिलों का उजाला उसी जात से है, हमारी आंखों की रोशनी उसी गुंबद से है, हमारे कलेजे की ठंडक भी उसी नामे पाक से है। इसीलिए जब तक हमारे जल से उस पाक जिक्र से पर नहीं होते हमारी प्यास पूरी नहीं हो पाती, हम अपने रूह को मुकम्मल सैराब नहीं कर पाते। अजीजान गिरामी वक़ार, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये महीना है, कसरत से हमें याद करना है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया है तुम इस महीने में कसरत से मेरे मुस्तफा को याद करो। आज हम ये नारा जरूर लगाएंगे, जिनको दर्द होता है बार बार मेरे मुस्तफा का जिक्र करने से, हम ये सर चढ़कर बोलेंगे, रहेगा यूं ही उनका चर्चा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। या रसूल अल्लाह तू घटा ऐसे किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। अजीजान गिरामी वक़ार, आज मैं हिंदुस्तान की सरजमीन पर जितने इलाकों से गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों में एक बेदारी महसूस कर रहा हूँ। बहुत सारे टीनेजर्स जितने भी नौजवानों को देखता हूँ वो मैदानों में उतरे हुए हैं और बबांगे दोहल पुकार कर कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप तवज्जो, यह आपका जज्बा है, अल्लाह सलामत रखे। अभी मैं आपके सामने ही कह रहा था, बेखौफ होकर के हमारे बच्चे पुकारते तो हैं, लेकिन एक मौलवी साहब ने हमें चंद दिन पहले कहा था, हमारी ही है, हमारी जमात के, कहा किसी मजमे में लब्बैक लब्बैक के नारे लग रहे थे, पुलिस ने मुझे उठा लिया और कहा कि हम तुम्हारे ऊपर केस बुक कर देंगे। वो हमारे पास गम के साथ सुना रहे थे। मैंने कहा खुश हो जाओ, इससे बेहतरीन केस और क्या हो सकता है? अरे इससे बेहतर क्या हो सकता है? जाओ मेरे मुस्तफा की बारगाह में अर्ज करो, आका लोग चोरी करके जेल जाते, मैं आपका नाम लेकर जेल जा रहा हूं। इससे बेहतर जिंदगी क्या है? मेरे अजीजों, डर की जरूरत नहीं, खौफ की जरूरत नहीं। अगर कोई प्रोपेगेंडा फैलाता है तो आज के इस जिम्मेदार स्टेज से मैं ऐलान करके बताता हूं, लब्बैक या रसूल अल्लाह कहना का कोई पाकिस्तानी नारा नहीं, ये मदीने वाले का नारा है, ये गुंबद खजरा के लिए पुकार है, और किसी खास इलाके, किसी खास मुल्क वाले की प्रॉपर्टी नहीं। पूरी दुनिया भर में चप्पे चप्पे में जहां भी मुसलमान बसता है, अगर उसके सीने में राई के दाने के बराबर भी मेरे मुस्तफा से मोहब्बत होगी, वो बेबाक होकर कहेगा लब्बैक या रसूल अल्लाह। तवज्जो,
अज़ीज़ान ग्रामी वक़ार, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का माह पाक है। मैं जिक्र करने चला था, इसीलिए बीच में ये बातें अर्ज करनी पड़ी, इसीलिए कि मेरे अजीजों एक बात याद रखो, उनके दर को छोड़ दोगे तो न कहीं ठहरने की जगह होगी, न कहीं भागने की जगह होगी। हाँ, न कहीं ठहरने की जगह होगी, न कहीं भागने की जगह होगी। कहीं पर भी जाओ, उस नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बगैर कुछ नहीं है। एक जुमला मैं पूछता हूं, सुन्नियों को दूसरा जुमला खुद ही याद है। मैं पूछता हूं, मुझे यकीन है इस बात का, इसलिए मैं कह रहा हूं, सुन्नियों को दूसरा जुमला खुद याद है और मैं आधा जुमला बोलता हूं, कंप्लीट हर मुसलमान हर सुन्नी करेगा, मुझे यकीन है इस बात का। मैं पूछता हूं, बताओ, वो जो न थे तो, वो जो न हो तो, यही यकीन था मुझे, वो जो न हो तो, ये हर एक मानता है, वो जो न हो तो, हमारी जिंदगी में वो जो न हो तो, हमारी कब्र में वो जो न हो तो, हश्र में भी वो जो न हो तो, जिंदगी याद रख लो मेरे अजीजों, मेरे मुस्तफा ना हो तो कुछ नहीं है। जिंदगी है, जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। सुनो मेरे मुस्तफा का जिक्र करते करते हम दुनिया से जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, इसलिए कि हमें दुनिया को ये बताना है, मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ वो आम इंसान नहीं है, मैं जिससे प्यार करता हूँ वो दुनिया का मामूली इंसान नहीं है। तुम भी एक बार देख लो तो फिर चांद को देखना भी भूल जाओगे, तुम भी एक बार देख लो हसीनाओं के चक्कर में फंसना भूल जाओगे, इसलिए कि उसके हुस्न से ज्यादा हसीन दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ, उससे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने आज तक जना ही नहीं है। इसीलिए हसन बिन साबित ने देख करके कहा था, व अहसन मिन कलम तरक़त आइनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाओ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि आइबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशाओ। ऐ सुन्नियों, अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ, उस नबी पाक को तुमने देखा नहीं फिर भी प्यार दिल में मौजूद है, उस रसूल का सिर्फ चर्चा सुना है लेकिन दिल में धड़कन उनके नाम की मौजूद है। और हर एक की आंख ये तमन्ना करती है, काश मैं सो जाऊं और एक बार मेरे ख्वाब में वो तशरीफ ले आए। क्या तुम्हारी ये ख्वाहिश नहीं है? क्या हर मुसलमान ये तमन्ना नहीं करता है? क्योंकि हमने चर्चे इतने सुने हैं, चर्चे इतने सुने हैं। हजरत जाबिर बिन समुरा एक सहाबी है, कहते 14वीं रात थी, कल जो गुजरी 14वीं थी, आज 15वीं है। कहते मैं बाहर आया मस्जिद नबवी के, चांद खिला हुआ था, मैं देख ही रहा था, अचानक हुजूर अपने हुजरे से सुर्ख रंग का जुब्बा पहने बाहर निकल आए। हजरत जाबिर कहते हैं कभी मैं हुजूर की तरफ देखता और कभी चांद की तरफ देखता, कभी इधर देखता कभी उधर देखता, और फिर कहते हैं मैं ये सोच में रह गया कि मैं किसको ज्यादा हसीन कहूं, उस 14वीं के चांद को या इस चमकते हुए चेहरे को। उसके बाद वो कहते हैं मैंने फिर दिल में ये फैसला कर ही लिया, दिल में ये फैसला कर ही लिया, जिसको शायर ने अपने शेरी अंदाज में यूं कहा है, चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद में तो दाग है हुजूर का चेहरा साफ है, चांद में तो दाग है हुजूर का चेहरा। ये सहाबा मानते थे। मेरे अजीजों, शाबान का महीना, हम जिक्र रसूल। अब मैं समेटता हूं महफिल को। उस उम्मे सुलैम को पूछो जिनका अकीदा क्या था, वो सहाबियां हैं। हुजूर उनके घर कभी दोपहर के वक्त आराम करने जाते और पसीने से शराबुर होते। हजरत उम्मे सुलैम कहती हैं वो पसीने की बूंदें मैं अपनी शीशी में जमा करके रख लिया करती। एक दिन मेरे मुस्तफा ने पूछा उम्मे सुलैम से ये क्या करती हो? वो कहती हैं कि इत्र के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मदीने में कभी किसी की शादी होती है, हम वो दुल्हनों को इत्र के तौर पर लगा भी दिया करते हैं। सुनो, रिवायतें मौजूद हैं, मेरे आका के पेशानी मुबारका से निकले हुए पसीने के कतरे दुल्हनों को लगाए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं कि दुल्हन एक बार लगाकर खुशबू में मुअत्तर हुई, मुहद्दिसीन फरमाते हैं जिन दुल्हनों को उनकी शादियों में ये पसीने मुबारका लगाया गया था
زندگی بھر تو جسم مہکتا ہی تھا، لیکن ان کی اولاد میں بھی خوشبو آتی تھی، اولاد کی اولاد میں خوشبو آتی تھی، یہاں تک کہ ان کی 7ویں پشت تک اس خوشبو کا اثر محسوس کیا جاتا تھا۔ عزیزان گرامی وقار، میں نے عرض کیا حضرت جابر بن سمرہ کی حدیث، میں تفصیل سے عرض کر رہا ہوں، توجہ، تاکہ یہ رات ختم ہونے سے پہلے آنکھیں بند کرو تو صرف وہی چہرہ تمہارے دماغ میں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم یہاں سے جائیں تو ایرے غیرے کا چہرہ نہ ہو، بلکہ اس میدان سے اٹھ کر ہر عاشق یہ پکارتا ہوا جائے، یا رسول اللہ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں۔ یہ تمنا لے کر کے جائیں گے، لیکن اس کے لیے تصور پہلے ضروری ہے۔ تصور کیا ہے؟ میں نے حضرت جابر بن سمرہ کی حدیث بیان کی، وہ چہرے مبارکہ کو دیکھ کر کہتے تھے کہ میں چاند کو دیکھتا اور کبھی حضور کو دیکھتا، پھر فیصلہ کر لیا کہ چاند حسین نہیں، میرے مصطفیٰ کا چہرہ زیادہ حسین ہے، اور آپ کے پسینے مبارکہ کو دلہنوں کے لیے خوشبو کے طور پر لگایا جاتا تھا۔ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ لیکن ماں عائشہ صدیقہ سے پوچھیں، کہتی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ، ایک بار میں اپنے حجرے میں تھی، اچانک حضور داخل ہوئے، کمرے میں اندھیرا تھا، میں نے حضور کو دیکھا، میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، سل رہی تھی، سوئی گر گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرائے، آپ کے سامنے کے 4 دانتوں سے ایسی روشنی نکلتی تھی۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں نے حجرے میں اتنی روشنی محسوس کی کہ میری گمشدہ سوئی مجھے واپس مل گئی۔ وہ دندان مبارکہ ہے، وہ دندان مبارکہ ہے جس کو ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں وہ اگر مسکرا دے پورا حجرہ منور ہو جائے، وہ اگر ہنس دے پورا کمرہ روشن ہو جائے۔ اب سنو، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے، فرماتے ایک دن میرے آقا میرے گھر تشریف لائے، کھانا تناول فرمایا، کھانے کے بعد جب میں نے ہاتھ دھلوایا تو حضور نے اپنا ہاتھ میرے دسترخوان سے پوچھ لیا۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں وہ دسترخوان برکت کے لیے اٹھا کر رکھ لیا۔ اب سنو، وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے، اس لیے کہ انہیں تبرکات کا احساس تھا، وہ انکار نہیں کرتے تھے۔ میرے آقا کا ہاتھ مس ہو گیا ہے، رکھ لیا جائے گا، لیکن کمال کی بات تو یہ ہے رکھ تو لیا، لیکن کہتے جب میلا ہوتا تھا میں اس کو دھوتا نہیں تھا، بلکہ بھڑکتے ہوئے آگ کے تندور میں ڈال دیتا اور پھر نکالتا، اس کپڑے کا ایک رواں بھی نہیں جلتا اور کپڑا صاف ہو چکا ہوتا تھا۔ ہاتھ میرے آقا کا لگ جائے، کپڑے کو آگ نہ جلائے۔ صحابہ کہتے ایک بار ہم حضور کے مجلس میں بیٹھے تھے، رات ہو گئی، اب ہمیں گھر جانا تھا، ہم نے شکایت کی آقا روشنی نہیں ہے کیسے جائیں؟ حضور نے فرمایا کوئی لکڑی ہے تو لے آؤ۔ صحابی کہتے ہیں ہم لکڑی لے آئے، میرے آقا نے ہاتھ مس کیا اور کہا لے جاؤ اس کو، یہ روشنی دے گی۔ صحابہ کہتے ہیں ٹیوب لائٹ کا زمانہ نہیں ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں ہے، لیکن نور والے مصطفیٰ کا تو زمانہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم لکڑی لے کر باہر آئے، جیسے چلنے لگے اس لکڑی کے اندر سے نور کی شعائیں پھوٹنے لگی اور ہم اسی کی روشنی سے راستہ چلتے رہے، یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں ہم 3 تھے، ایک چوک ایسا آیا، ایک کو ادھر جانا تھا، ایک کو ادھر جانا تھا، ایک کو سیدھا جانا تھا، لکڑی ایک ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں اب ہم نے فیصلہ کیا 3 ٹکڑے کریں اور ہر ایک لے کر کے جائے۔ یقین کیسا تھا ان صحابہ کا، میرے آقا نے مس جو کیا ہے 3 ٹکڑے کیا اور کہتے ہر ٹکڑے سے ویسی روشنی نکلتی تھی اور اسی روشنی سے ہم اپنی منزل تک گئے۔ میں یہ روایات اس لیے عرض کر رہا ہوں، میرا مصطفیٰ وہ ہے کہ اگر بے جان لکڑی کو ہاتھ لگا دے وہ راستوں کو منور کر دے، اور میرے آقا جس کے خواب میں آ جائے کیا اس کی زندگی روشن نہ بنا دے؟ میرے آقا اگر اپنا
اپنے نگاہ ناز سے کسی کے دل پر اثر پیدا فرما دے، ایک بار نظر ڈال دے تو کیا اس کا دل چمک نہ اٹھے؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے بار بار یہ تمنا کی ہے بارگاہ مصطفیٰ میں، یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے۔ یہ تمنا یوں ہی نہیں کی، کیونکہ میرے آقا جس طرف دیکھتے ہیں چمک اٹھتی ہے جگہ، وہ وادی چمک جاتی ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشبو، ان کا چہرہ پاک، ان کے دست مبارکہ، ان کی آنکھیں، ان کے کان، ان کی زبان مبارک، ان کے پاؤں، ان کا شکم ناز، بلکہ ان کے قدم مبارک سے لگے ہوئے ناخن ناز۔ میں اب دنیا سے چیلنج کرتا ہوں، ہے اگر بھونکنے کی اتنی طاقت اس رسول پاک پر بار بار، تو لاؤ تمہارے یہاں کوئی بھی اس طرح کا جس کا ناخن بھی میرے مصطفیٰ کے ناخن کے برابر ہو جائے۔ تم کیا لا سکو گے جب مولا نے پیدا ہی نہیں کیا ہے؟ پوری کائنات میں اس رسول کا ہمسر اور مثل پیدا ہی نہیں کیا۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسموں میں جان نہیں، جو مقابلے کے لیے آتے بھی تھے ایسے کھڑے ہوتے جیسے ان کے جسموں میں جان ہی نہیں۔ اس لیے آؤ میرے عزیزوں، آج کوئی کسی طرح سے بھوکتا ہے تو چند دنوں کی بات ہے، موسم آج ان کا ہے اور اس کے بعد موسم جاتے ہی کیڑوں کے پر گر جاتے ہیں، نہ اڑ پاتے ہیں نہ چل پاتے ہیں۔ ہم نے ایک کیڑے کو لکھنؤ سے بھی بھوکتے ہوئے دیکھا ہے، دو سال پہلے دھرم بھی بدل لیا تھا، نام بھی بدل لیا تھا، رافضی کتا تھا اور چلا گیا اور ٹیکا بھی لگا کر کے دوتیاں اٹھاتا رہا، 6 مہینے کے بعد اس کو کک مار کر کے بھیج دیا گیا۔ اور اس کتے کا حال یہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا، ابھی حال یہ ہے۔ اب بار بار اپیل گورنمنٹ سے کہ میری جان کو خطرہ ہے، یہ لوگ مار دیں گے وہ لوگ مار دیں گے، ہم تو اتنا ہی کہتے ہیں یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، ہماری قسمت یہ ہے اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ میری نسبت کو تم کیا سمجھو گے؟ اللہ کا کروڑا فضل و احسان ہے۔ میں خود، مجھے دیکھو میرے عزیزوں، میں اپنی تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا، میں اپنی بڑائی کے لیے نہیں کہہ رہا، ہزاروں کے مجمع میں ہر دن جانا ہوتا ہے اور اللہ ہر دن مجھے یہ عزت جو عطا کیا ہے وہ صرف اسی بات پر یہ نازیہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ اور ایک طرف ان کتوں کو دیکھو جن کو موت کا خوف ساری ہے، 8 سال کے بچے سے بھی ڈرو، 10-12 باڈی گارڈ لے کر کے بھی اپنے گوفے سے باہر نہ آ سکو، کیوں؟ نبی پاک کی شان میں بھونکنے کے بعد نہ دن میں چین ہے نہ رات میں چین ہے، لیکن الحمدللہ ہم تنہا بیٹھے ہیں تو بھی سکون ہے، اور تم جیل میں لے جاؤ تو بھی سکون ہے، اور تم اگر پھانسی پر چڑھاؤ تب بھی ہمارا یہی ماننا ہے سکون ہے، اس لیے کہ ہمارا یقین ہے تمہاری پھندے کے بعد ادھر آنکھیں بند ہوگی ادھر میرے مصطفیٰ کا چہرہ، جس کے لیے ہم جیتے ہیں۔ قبر میں جانے کے بعد بھی منکر نکیر سے عاشق رسول یہی کہتا ہے اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا، اب ان کی چھوڑو، ان کی سننا چھوڑو، ان کی سننا چھوڑو، ان کو راضی کرنا چھوڑو، ان کو راضی کرنا چھوڑو، ایک ہی بات پر ڈٹے رہو، ایک ہی بات پر جمے رہو، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اسی لیے دنیا والے جس طرح بھوکتے رہے ان کی باتیں ختم ہو گئی، لیکن میرے مولا نے عاشقان مصطفیٰ کے کلام کو بھی زندہ رکھا ہے، نام کو بھی زندہ رکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت ہمارے مجموع میں زندہ ہے، شیخ سعدی ہمارے مجموع میں زندہ ہے، عاشق رسول اقبال قلندر لاہوری زندہ ہے، پیر مہر علی شاہ گولروی زندہ ہے، ہمارے لیے امام بوسیری شرف
دین زندہ ہے. کیوں زندہ ہے؟ اس لیے کہ وہ نبی پاک کی بارگاہ میں اپنی زبان اپنی ہمیشہ رطب اللسان رہتے, تعریف میں ہمیشہ مدح سرا رہتے. اس لیے میں نے بھی جینے کا ہنر سیکھ لیا ہے. ان کی بات کرو اور ہر دل پہ راج کرو, ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو. اور ہم نے اب الیکشن میں ووٹ مانگنا بھی چھوڑ دیا, اس لیے کہ پتا ہے پھر 5 سال کے بعد بھیک مانگنا پڑے گا. اسی لیے کیا ہی اچھا ہے اس گنبد کے نیچے آئے اور صدیوں حکومت جاری رکھے. اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے ایک غریب نواز اجمیر میں ہے, وہ عطائے رسول ہے. جب سے سویا آج تک حکومت ختم ہی نہیں ہوئی اور قیامت تک نہیں ختم ہوگی. اور وہ سروں پر نہیں دلوں پر رائج ہے, وہ دلوں پر قائم حکومت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کے دربار سے جو وابستہ ہوا مولا کریم اس کے نام کو بھی مٹنے نہیں دیتا. اس لیے اب بے فکر ہو کر کے رہو, نہ میرے نبی کا نام مٹنے والا ہے, نہ ہی یہ نعرہ لبیک یا رسول اللہ کا قیامت تک مٹنے والا ہے. یا رسول اللہ ابھی وہ امی فدا کا یا رسول اللہ, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جس میں منور کی تابشے, اے جانے جام میں جانے تجلا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اے سنیو میں بہت دیر سے کہہ رہا ہوں, گفتگو کو آخری سمت میں لے جا رہا ہوں بس اب, اس لیے کہ نعت پاک پڑھنا یہ نعت خان لوگ ان کا مشغلہ ہے, اچھے سے سریلی آواز میں پڑھ سکتے ہیں, لیکن جن کی آواز نہیں جیسے ہم لوگ ہیں, کیوں ہم اس نعت پاک کی خدمت سے محروم رہے. میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جہاں جیسا موقع ملے ہم اپنے انداز میں کہہ لیتے ہیں, اس لیے کہ ہمیں پتا ہے نبی پاک کی بارگاہ میں آوازیں نہیں دل دیکھے جاتے ہیں. اور ہم بھی پکار کر کہتے ہیں یا رسول اللہ آج ہم یہاں سے عہد کر کے اٹھتے ہیں کہ آج ہم نے یہ طے کر لیا ہے, اس کے لیے اس کے لیے نہیں جیئیں گے. دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہی کہیں نہ بنی, یہ بے خبری کی خلق پیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. جنا میں چمن, چمن میں سمن, سمن میں پھبن, پھبن میں دلہن, سزائے مہن پہ ایسے منن, یہ امن و امان تمہارے لیے. اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا, گئے ہوئے دن کو عصر کیا, یہ تاب و تواں تمہارے لیے. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے, لوا کے تلے سنا میں کھلے, رضا کی زبان تمہارے لیے. یا رسول اللہ لوا کے تلے سنا میں کھلے, ہم سب کی زبان, ہم سب کی زبان, یا رسول اللہ لوا کے تلے سنا میں کھلے, ہم سب کی زبان تمہارے لیے. دنیا والے میرے مصطفیٰ کو کیا سمجھے مجھے اس سے غرض نہیں, لیکن میرا عقیدہ یہ ہے سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے, ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے, ہے اس اونچے سے اونچا. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالے, شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیا, ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے آلہ, سب چمک والے شیشوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا. ہمارا نبی غمزدوں کو مزدہ دیجئے کہ ہے رضا بے کسوں کا سہارا. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب ذکر کا وقت ہے, آپ حضرات اپنی جگہوں پر بیٹھے رہیں, تھوڑی دیر ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. میرے عزیزوں اللہ کریم کی بارگاہ میں
کو بٹھا کے یہ بیٹھ نہیں رہے نا، بیٹھیے آپ. اللہ کا ذکر کرنا میری اہمیت نہیں. سلام ہوگا, پہلے صاحب کی دعا ہوگی. بیٹھیے آپ لوگ اتنا نہ, پھر اس کے بعد بیت کا انتظام بھی رہے گا. آج کی رات توبہ کی رات ہے, استغفار کی رات ہے. جب میں نے حدیث آپ کے سامنے سنائی کہ خود رب ذوالجلال فرماتا ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اسے معاف کروں, میرے عزیزو آؤ ہم کیوں نہ بخشش طلب کریں اللہ کی بارگاہ میں. ہم سب سے زیادہ گنہگار ہیں اور اللہ کریم کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کر کے اس کو منائیں. آئیں میرے ساتھ مل کر کے پڑھیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کھڑے ہو جائیں سب. جہاں کھڑے ہیں یہ تصور کریں کہ آپ اللہ کریم کی بارگاہ میں صف بستہ کھڑے ہیں. میدان محشر قائم ہوگا تو یقیناً ہمیں اسی طرح پیش کیا جائے گا اور اس جلال و جبروت والے خلاق دو عالم کی حکومت ہوگی اور وہ حساب لے رہا ہوگا. اور میرے عزیزو آج اس کو منانے کا وقت ہے اور میرا رب تعالیٰ جلدی مان جائے گا. موت سے پہلے جو بندہ اس سے صلح کرتا ہے مولا اس سے صلح فرما لیتا ہے. آئے اس رب تعالیٰ کو اس کے ناموں سے پکارتے اس لیے کہ قرآن میں اس نے خود فرمایا اللہ کے اچھے نام ہیں, ان ناموں سے اسے پکارو, اللہ تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے. ہم نے توبہ کیا, استغفار کیا ہے اور اب اللہ کریم کا ذکر کرنے کا وقت ہے. اپنی آنکھیں بند رکھ لیں, گردنیں شرم سے جھکا لیں, اپنے اپنے گناہوں کے تصور سے اللہ کی بارگاہ میں بھیک مانگنے کی نیت سے ہم یہ ذکر کر رہے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ 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 الا اللہ لا الہ 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 الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب ذکر باہو سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دیا ہوا ایک ذکر ہے. اللہ کا ایک صفاتی نام ہے ہو, جس کا مطلب ہے صرف وہی ہے اور کوئی نہیں. میں اللہ کے صفاتی نام ذکر کرتا ہوں, آپ ہر نام پر صرف ہو کا ذکر کریں. بزرگوں نے فرمایا جو بندہ یہ ذکر کرتا ہے اس کا دل کا میل اس کے زبان سے نکال دیا جاتا ہے. هو اللہ الذی لا
الہ الا ہو، رحمان ہو، حنان ہو، منان، ستار، غفار، جبار، تواب، رزاق، رحمان، حنان، منان، ستار، غفار، جبار، تواب، رزاق، وہاب، رحمان، حنان، منان، ستار، غفار، جبار، تواب، رزاق، وہاب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انسان گناہ کرتے کرتے کبھی اس کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے، فرمایا قرآن پاک میں بھی ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ کے عذاب سے، موت کے خوف سے، قبر کے حالات سے کبھی ہمارے آنکھوں سے آنسو نہیں آتے، محشر کی یاد کرتے ہوئے کبھی آنسو نہیں آتے، ہمارے گناہوں کی سزا کتنی سخت ہونے والی ہے اس پر رونا نہیں آتا، دنیا کے غموں میں رو پڑتے ہیں۔ یہ دل کے سختی کی علامت ہے۔ دل جب پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے تو انسان رونا بھی بھول جاتا ہے، اپنے مولا کو یاد کرنا چھوڑ دیتا ہے، اسے نیکیوں کی مجلسیں اچھی نہیں لگتی، برائیوں کی محفلوں میں گھنٹوں بیٹھتا ہے۔ لہٰذا ہمارے اس سخت دل کو نرم کیسے کریں؟ اس کے لیے بزرگوں نے فرمایا اللہ کا ایک نام لطیف ہے، جس کا مطلب ہے وہ نرم کرنے والا، نرمی کرنے والا۔ جو بندہ اللہ کو لطیف کہہ کر پکارتا ہے، مولا اس کے دل کو نرم کر دیتا ہے۔ یاد رکھو جب دل نرم ہوگا تو عبادتوں میں لطف بھی آئے گا، اور دل سخت ہوگا تو پتھر سے زیادہ وہ سخت ہو جائے گا۔ آپ نے کبھی پہاڑوں سے پانی کو بہتے ہوئے دیکھا ہے؟ آبشار، جھرنے جو فالس ہوتے ہیں، لوگ تو وہاں پکنک منانے چلے جاتے ہیں، پہاڑوں کے اوپر سے پتھروں سے پانی نکل رہا ہے، لیکن حدیث پاک میں ملتا ہے یہ پہاڑوں سے جو پتھروں سے پانی نکلتا ہے یہ ان پتھروں کے آنسو ہیں جو خوف خدا سے روتے ہیں۔ کبھی کبھار پتھر چٹانوں سے گر جاتے ہیں، قرآن میں اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کے خوف سے وہاں سے کھسک کر گر جاتے ہیں۔ تو پتھروں میں یہ ڈر ہے، لیکن انسان کتنا سخت ہو گیا کہ اس کا دل روتا نہیں۔ آؤ ہم اپنے دلوں کو نرم کرتے ہیں، اس مولا کو لطیف کہہ کر پکارتے ہیں، اللہ ہمارے دلوں کو آج کی رات نرم فرما دے گا۔ اللہ لطیف بعبادہ یا لطیف 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 الطف بنا یا لطیف الطف علی قلوبنا۔ اس ذکر پاک کی مجلس کی آخری کڑی سلطان سیدنا ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عطا کیا ہوا ذکر، یہ جلالی ذکر ہے، لیکن اس ذکر کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے دو نام ہیں حی اور قیوم، جس کا مطلب ہے وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ رہنے والا۔ قیوم جو ہر شے کو اپنی قدرت سے قائم رکھنے والا۔ فرمایا جو اللہ کو ان ناموں سے پکارتا ہے اللہ اس کا دل اس وقت بھی زندہ رکھے گا جب سب کے دل مر جائیں گے۔ اس رحمان کو جو بندہ حی اور قیوم کہہ کر پکارتا ہے اس کا دل مرتا نہیں۔ ہمارے مرجھائے ہوئے دلوں کو آج زندگی دینے کا وقت ہے۔
आओ अल्लाह को हई और कय्यूम कहकर पुकारते हैं और इस जिक्र के बाद हम दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम या हय्यु या 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 कय्यूम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अब दुआ का वक्त है, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में ये इरशाद फरमाया वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। जब ईमान वाले गुनाह करके अपने आप को आलूदा कर लें तो ऐ रसूल ये आपके दरबार में आ जाएं। अगर आप इनके लिए सिफारिश करते हैं तो अल्लाह इनकी तौबा कबूल फरमाता है। ये अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला पाएंगे। इसलिए आओ गुलामों, अल्लाह की बारगाह में बख्शिश तो मांगनी है, इस्तिग़फ़ार तो करना है, भीख तलब करना है आज, लेकिन मौला ने जो दरवाज़ा दिखाया उस दरवाजे पर पहले पहुँचते हैं। वो दरवाज़ा उसी के महबूब का है, वो हम सब के आका व मौला का है। आओ आंखें बंद करो और मदीने चलते हैं। अगर पैदल चलकर नहीं जा सकते और हम सफ़र करके प्लेन में नहीं जा सकते तो रब ताला ने हमें जो तसव्वुर की दौलत दी है, हम अपने आँखों में गुंबद खज़रा को बसाते हैं और हुजूर की जालियों के सामने खड़े हो जाते हैं। आओ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में ये तसव्वुर करो कि मैं हुजूर के जालियों के सामने खड़ा हूँ, हुजूर मेरी तरफ देख रहे हैं और मैं हुजूर की बारगाह में दामन फैलाए हुए सलाम पेश कर रहा हूँ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना, इन्नना फी बअरि ग़म्मिन मुग़रक़ून, खुद ऐदियना खुद ऐदियना खुद ऐदियना सहिल लना इश्कालना। आक़ाए कौनैन, आपकी ये गुलाम बड़ी दूर से आपके दरबार में आकर खड़े हैं, गरीब है सरकार, बेसहारा है सरकार, हम सब की तरफ एक नजरे करम फरमा दें। मेरे आका गुनाहों में डूबे हुए आपकी जालियों के सामने आए हैं, लेकिन हमें एहसास है कहाँ हमारे गंदे कदम और कहाँ आपका पाकीज़ा हरम। ऐ रसूल, हम तो यहाँ आने के भी काबिल नहीं, आपके दरबार में चेहरा उठाने के भी काबिल नहीं, लेकिन हमें इस बात का एहसास है कि न कोई अमल है सुनाने के काबिल, न मुंह है तुम्हारे दिखाने के काबिल, लेकिन आका आपकी रहमत ये है लगाते हैं उसको भी सीने से आका जो होता नहीं मुंह लगाने के काबिल, जो होता नहीं मुंह लगाने के काबिल। या रसूल अल्लाह, हम सब के दिलों की तरफ नजर फरमा है, हमारे सब बुरे आमाल की तरफ मेरे आका एक नजर फरमा कर उन सब को दूर कर दे। मेरे आका, तू जो चाहे तो मैल मेरे दिल के धुले, कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा। या रसूल अल्लाह, बद है तो आपके, भले है तो आपके, टुकड़ों पे यही के पले हैं, रुख किधर करें, तुमसे जो मुंह छुपाएं तो करें किसके सामने, क्या और किसी से तवक्को नजर की है। मेरे आका, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न ढाल, झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। या रसूल अल्लाह,
ایک میں کیا میرے عیسیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پاہا زِ ہجراں یا رسول اللہ، دلم پشمردہ آوارا زِ عیسیاں یا رسول اللہ، چو بازوئے شفاعت را کشائی بر گنہگاراں، مکن محروم جا میرا دراں یا رسول اللہ۔ آقا آپ کے غلام رات کے اس پہر آپ کو پکار رہے ہیں اور بے سہارا لوگ ہیں۔ آج آپ کی امت پر جو حالات ہیں میرے آقا آپ نظر کرم فرمائیں، امت پہ تیرے وقت جب آ کے پڑا ہے، اے خاص خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیرے وقت جب آ کے پڑا ہے، اے میرے سرکار آپ کی امت کے بھولے بھالے بچوں کا قتل ہوتا ہے اور نہ جانے کتنے بچے بے گھر ہیں سرکار، ہر علاقے سے پریشان حال لوگ ہجرت پر مجبور ہیں، شام جل گیا ہے، یمن جل گیا ہے، عراق تباہ ہو گیا ہے، ترکی زلزلوں سے ہل گیا ہے۔ یا رسول اللہ بھی وہ امی فدا، ہم سب کا یہ امتحان کب تک چلے گا؟ ہم سب پر ظالموں کو مسلط کر دیا گیا ہے میرے آقا، ہمارے شاعر خطرے میں ہیں، آج تو ہمارے حالات یہ ہیں میرے آقا، آپ کو ہم منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں، اس لیے کہ جہاں کھڑے ہوتے ہیں یہاں سے آپ کی شان میں گندی گالیاں دی جاتی ہیں۔ اے رسول پاک ہم سب جوان، طاقت کس کام کی مگر آپ کی شان میں کتے بھونکتے رہ گئے، اے رسول پاک ہم سب کو بازو خالد بن ولید عطا فرما دے، ہم سب کو بازو حیدر کرار عطا فرما دے، میرے آقا اپنی غلامی میں ہم کو قبول فرما لے۔ یا رسول اللہ ابھی وہ امی فدا کا، یا رسول اللہ ہمارے متعلق اللہ کی بارگاہ میں سفارش فرما دے، آج لیلۃ البرات ہے، آج لیلۃ المبارکہ ہے، آج 15ویں شعبان ہے میرے آقا، یہ آپ کا مہینہ ہے، آپ اپنی امت کے لیے جو رات رات رویا کرتے تھے، آقا آپ کو اپنی امت کی محبت کی قسم ہم گنہگاروں کا ذکر اللہ کی بارگاہ میں فرما دے، ایک بار آپ کے لب ہل جائے مولا ہماری بخشش کا پروانہ عطا کر دے گا، ایک بار آپ سفارش کر دے مولا ہمارے دل کی دنیا بدل دے گا، میرے آقا آپ کرم فرما دے، رحم فرما دے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کے دربار سے کوئی مایوس لوٹا نہیں ہے، کبھی کسی کو خالی ہاتھ لوٹایا نہیں گیا ہے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، آپ کے بارگاہ میں ہم جیسے غریب جو آئے ہیں ہماری حالتوں کو نہ دیکھے، میرے آقا ایک بار اپنی غلامی میں قبول فرما ہے، ہمارے اس بھٹکے ہوئے معاشرے کو اپنے عشق میں اور اپنی محبت کے جام پلا دے۔ آقا ہمارا جوان بھٹک گیا، ہمارا نوجوان آوارہ ہے، ہماری بچیاں بے پردہ ہو گئی، یا رسول اللہ کس منہ سے آپ کو پکارے؟ میرے آقا ہم سب کو قوت ایمانی عطا فرما دے، اصلاح کی توفیق عطا فرما دے، آپ کی بھولی ہوئی اس امت کو صحابہ کے راستے پر آنے کی توفیق عطا ہو جائے۔ آؤ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ستار العیوب، یا غفار الذنوب، قدیر و جبار خدا، اے مالک الملک ذوالجلال والاکرام، آج تیرے بندے اس کھلے میدان میں کھڑے ہیں مولا، ہم نے بستروں کو تیرے لیے چھوڑ دیا ہے، اے اللہ ہم نے دنیا کو ٹھوکر مار کر تیری اس محفل میں شرکت کی ہے خالصتاً تیری رضا کے لیے، مولا تو بہتر جانتا ہے اس جلسے میں آنے کے بعد نہ یہاں نوٹوں کی بارش ہے، نہ یہاں کسی کو نذرانے دیے جا رہے ہیں، نہ یہاں کسی کو دولت بانٹی جا رہی ہے، مولا ہر بندہ جو آیا ہے وہ خالص تیری رضا ڈھونڈنے کے لیے، مولا تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے کریم خدا تیرے حبیب نے فرمایا آج تو آسمان اول پر نزول فرما کر اپنے بندوں کو پکارتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں، مولا دیکھیے تیرے بندے سب تجھے پکارتے ہیں، مولا اس جلسے کے ختم ہونے سے پہلے ہم سب کی بخشش کا اعلان فرما دے، اے اللہ اس میدان سے نکلنے سے پہلے ہم سب کو بخشے ہوا میں شمار فرما دے، اے کریم خدا تو لاکھوں کو جو معاف کر رہا ہے ان لاکھوں میں ہمارا نام شامل فرما دے، اے اللہ تیرے بھڑکتے ہوئے آگ جہنم میں جو دہکائی گئی ہے اس سے خوف لگتا ہے مولا، اس سے ڈر لگتا ہے مولا،
اے کریم خدا قبر کے عذاب سے ڈر لگتا ہے جب ہمارے رشتہ دار ہمیں تنہا کفن میں باندھ کر چھوٹی سی قبر میں دبا کر کے آئیں گے، نہ روشن دان، نہ کھڑکی، نہ ہوا، نہ تکیا، نہ چٹائی، نہ بسترا، نہ اوڑھنا۔ اے مولا اس قبر کی تاریک رات کو نہ جانے کتنے سالوں مجھے بتانا ہے۔ اے کریم خدا تو نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ دیکھ مولا آج ہم تجھے یاد کر رہے ہیں، کل جب ساری دنیا ہمیں قبر میں چھوڑ جائے مولا تو ہمیں یاد فرما لے۔ اے اللہ ہماری قبروں کو تو روشن کر دے، اے اللہ اس گھنی اندھیریوں کو تو نور میں تبدیل فرما دے۔ مولا کریم ہم نے برائیاں بہت کی ہیں، گناہ بہت کی ہے، اے اللہ خطا بہت کی ہے، لیکن مولا ابھی بھی یہ آس ہے کہ بخشنے والی ذات صرف تیری ہے، بخشنے والی ذات تیری ہے۔ حدیث پاک میں فرشتے اللہ سے عرض کرتے ہیں مولا یہ تیرا بندہ گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، مولا یہ کتنی بار توبہ کرتا ہے؟ تو سنو غلاموں، میرا مولا فرشتوں سے کہتا ہے اے فرشتوں یہ کیوں نہیں دیکھتے وہ دنیا والوں کے پاس بار بار نہیں جاتا، بار بار میرے پاس اسی لیے آتا ہے کہ وہ مجھے رحمان سمجھتا ہے، وہ مجھے رحمان سمجھتا ہے، میں اس کو سچی توبہ عطا کرتا ہوں، تم گواہ ہو جاؤ میں اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ اے رحمان، اے کریم، اے ستار، اے غفار، ہم سب کے برے اعمال پر عفو درگزر کا قلم پھیر دے۔ اے اللہ آج کی رات ہم سب کی بخشش کا اعلان فرما دے۔ اے اللہ ہم چونٹی کے کاٹنے کو برداشت نہیں کر پاتے، ہم مچھر کے کاٹنے کو برداشت نہیں کر پاتے، تیرے عذاب میں اگر سانپوں اور بچھوؤں کو چھوڑ دیا جائے تو مولا ان کے ڈنک کو ہم کیسے گوارا کر سکیں گے؟ اے اللہ میں تیرے جنت میں جانے کے قابل تو نہیں لیکن تیری دوزخ کا عذاب سہنے کے بھی قابل نہیں، بس مولا میں اپنے اعمال کے بھروسے نہیں تیرے فضل کے بھروسے عرض کرتا ہوں مولا تو اپنے فضل سے ہم سب کو جنت عطا فرما۔ خار ہے، بدکار ہے، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے، کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے مولا۔ یہ جو زلزلے آئے، یہ جو زمینیں ہل گئی مولا یقیناً یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ زمین پر جب زیادہ گناہ ہوتے ہیں تو زمینیں ہل جایا کرتی ہیں، طوفان آیا کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے نہ جانے کتنے چھوٹے چھوٹے بچے دیواروں میں دب گئے، ان کی چیخیں نکلتی رہ گئی مولا۔ ملک شام، ملک ترکی یہ سب زلزلوں سے ہل گئے، ہزاروں کی جانیں چلی گئی۔ اے کریم خدا آج ہم سچی توبہ کرتے ہیں، ہم سب کو ہماری توبہ پر قیام عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو ہماری توبہ کو توبۃ نصوحہ بنا دے۔ اے رب قدیر ہماری دنیا کو بدل دے، ہماری دنیا کو بدل دے، ہماری دنیا کو بدل دے۔ اے اللہ گناہوں سے تھک چکے ہیں، اے اللہ ان رنگینیوں سے تھک چکے ہیں، ان آنکھوں سے بار بار بے حیائی دیکھ دیکھ کر مولا آنکھیں بیکار ہوتی جا رہی ہے۔ بس ان آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے ایک بات تیرے حبیب پاک کے چہرے کی زیارت عطا فرما دے۔ اے اللہ رہے ان کے جلوے، بسے ان کے جلوے، بنے دل میرا یادگار مدینہ۔ اے کریم خدا ہماری دعاؤں کو حضور کے نالین کے صدقے قبول فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں اور ہمارے رشتوں میں احباب اور دور دراز سے جو شامل ہیں ان میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا کر، جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ان کے قرض آسان کر دے، جو ناحق مقدمے اور جیلوں میں ہیں ان کو رہا فرما دے، جو بے جوڑ ہیں انہیں صالح رشتے عطا کر، جو بے اولاد ہیں انہیں صالح اولاد عطا فرما۔ قیامت تک ہماری نسلوں میں عاشقان مصطفیٰ پیدا فرما، ہماری اولاد کو بدعقیدہ اور گمراہ اور گستاخ ہونے سے بچا لے۔ ہماری ماؤں بہنوں بچیوں بیٹیوں بہووں بیویوں کو ہم نے تیرے حوالے کر دیا، ان کی عزتوں کی تو حفاظت فرما۔ خصوصیت کے ساتھ مولا اخیر میں التجا ہے دشمنان اسلام تیرے حبیب پاک کے گستاخوں کو عذاب علیم میں گرفتار فرما۔ اے اللہ ان پر تو اپنا جلال کا اظہار فرما، رہتی دنیا تک ان گستاخ کتوں کو عبرت کا نشان بنا دے۔ اے اللہ اے کریم خدا ہماری دعاؤں کو نالین مصطفیٰ کے صدقے قبول فرما۔ اس رحمت عالم کمیٹی کو خوب ترقیاں دے دے، ان کی خدمات کو مولا تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سیدہ پروین کی مغفرت کے لیے ساجد صاحب کے والدہ ہے۔ آج
خصوصیت کے ساتھ جتنے بھی ہمارے گھروں سے رخصت ہو چکے، جن کے والدین انتقال کر چکے، میرے والد اور جن کی دعاؤں کی درخواست آئی ہے سیدہ پروین، اور آپ کے رشتوں میں سے جن کے بھی انتقال کر چکے، مولا ان سب کی قبروں میں مولا مغفرت فرما دے۔ اللہ شاہد اقبال صاحب کے جو بھائی انتقال کر چکے، اللہ بے حساب ان کی مغفرت فرما۔ اے کریم خدا ارحم الراحمین، جو بیمار ہے ان کو شفا دے دے، بہت سارے مریض ہیں مولا تو بہتر جانتا ہے، سب کو شفا کاملہ دے دے۔ آمینہ پروین یا علیل ہے، اے اللہ ان کو شفا عطا کر دے۔ فاطمہ کے لیے بھی، صحت کے لیے سر، نزہت فاطمہ یہ بیمار ہے مولا ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ان کی قبروں کو آج کشادہ کر دے۔ آج قبروں میں جو لوگ سوئے مولا، اگر گناہوں کی وجہ سے ان پر تو نے عذاب نازل رکھا ہے، آج کی رات مولا تجھے تیری رحمت کی قسم ان سب کی قبروں سے عذاب کو دور فرما دے، ان سب کی قبروں سے عذاب کو دور فرما دے۔ عبید بھائی کے والدہ کی، اے اللہ عبید صاحب کی والدہ کو ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی جتنے بھی رشتہ دار وفات کر چکے ان کی مغفرت فرما دے۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ جب دمِ واپسی ہو یا اللہ، جب دمِ واپسی ہو یا اللہ، لب پہ جاری ہو بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مختصر مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ جن حضرات نے یہ مطالبہ کیا ہے، خواہش ظاہر کی ہے وہ سلسلہ قادریہ میں غوث پاک کے مریدوں میں شامل ہونے کے لیے بیعت کا مرید ہونے کا اظہار کیا، میں انہیں پڑھاتا ہوں، اور باقی جو آلریڈی کسی سے پہلے سے بیعت ہیں صحیح العقیدہ پیر و مرشد سے، تو وہ اپنی بیعت کے ساتھ منسلک رہے، لیکن آج توبہ کرنے کی نیت سے میرے ساتھ مل کر پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ ایک دوسرے کی پیٹھ پر ہاتھ رکھیں۔ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رضیت باللہ ربا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول النبی وبالاسلام دینا وبالقرآن کتابا وبالکعبۃ قبلہ وبالمؤمنین اخوہ۔ الہی میں نے توبہ کی اپنے پچھلے تمام گناہوں سے، عہد کرتا ہوں شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم رہوں گا، ہر فرض ہر واجب کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا،
ہر برائی سے بچتا رہوں گا۔ الہی میں وعدہ کرتا ہوں اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا۔ میں داخل ہوا سلسلہ عالیہ قادریہ میں، الہی مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما۔ قیامت کے دن ان کی جماعت میں حشر فرما۔ میں نے اپنا ہاتھ اپنے شیخ کے ذریعے سلطان الاولیاء غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ میں نے اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے بیچ دیا، بیچ دیا، بیچ دیا۔ میں نے اپنی گردن ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے وقف کیا، وقف کیا، وقف کیا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ الہ العالمین ان سب کو غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما۔ قیامت کے دن مولا ہم سب کو غوث پاک کی جماعت میں رسول اللہ کے جھنڈے تلے حشر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ادھر ادھر جی شجاعت اس کو چاہیے آپ لوگوں کو کانٹیکٹ کریں۔